الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم. سبحان الله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحان الله. والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. ما شاء الله. برادر مکرم اسد الملت حضرت قاری محمد اسد اللہ عباسی صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے آپ میرے رفقا سے بہت اچھی باتیں سن چکے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تراویح میں قرآن پاک کی سماعت مکمل کر لینے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے صیام و قیام کو شرط قبولیت سے نوازیں اور ہمیں عملی مسلمان بنائیں. قرآن پاک کی ترتیب و تلاوت کے لحاظ سے پہلی سورت کی ایک معصوم سی آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ترجمان قرآن فرش زمین سے عرش بری پر اللہ کے آخری نمائندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ ام القرآن ہے. قرآن کے 30 پاروں میں جو مضامین تصریح و تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اللہ نے ان کا خلاصہ اور ان مضامین کی روح ان 7 آیتوں پہ مشتمل سورہ مبارکہ میں بیان کر دی. اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا. سبع من المثانی سے بھی معنون ہے یہ سورہ، اور ام القرآن بھی اسے کہا گیا. ام القرآن کہتے ہوئے ایک مناسبت بڑی خوبصورت میری سمجھ میں آتی ہے. ماں کی جہاں اپنے بچوں پہ اور بہت سی شفقتیں ہوتی ہیں، وہاں
وہاں یہ بھی شفقت ہوتی ہے کہ بچہ بار بار اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب جب بھی کسی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت میں قرآن پاک کی جو منزل جہاں ختم کی تھی اس کے آگے شروع کرنے کے بجائے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر انہوں نے پچھلی رکعت میں ختم کیا تھا. اس لحاظ سے قرآن پاک کی ساری آیات جو ہیں وہ بار بار ام القرآن سے وابستہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ سمٹتی ہے، اور اس سے ام القرآن کا مفہوم عملی طور پر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تقریباً اس کی یہ وسطی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعائی آیت ہے. بندے نے اپنے داتا سے مانگا، اپیل کی. اس سے پہلی آیتیں اس سوال کی تمہید نظر آتی ہیں اور اس سے اگلی آیتیں اسی سوال کی تکمیل نظر آتی ہیں. اللہ اگر آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے کہ ضرور فرمائے. عربیوں کو بھی اللہ قرآن کا فہم نصیب فرمائے، مگر اجمیوں کو بطور خاص اللہ قرآن کا فہم نصیب فرمائے کہ ان کو لوٹنے والے بہت اجمیوں کو. جب آپ غور فرمائیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم سے جو پہلی آیتیں ہیں وہ تمہید ہے سوال کی. وہ اس طرح کے مانگنے والے نے اپنے داتا کی تعریف کی. اچھا سوالی ہمیشہ اپنا معافی ضمیر ظاہر کرنے سے پہلے اپنے داتا کے جود و سخا لطف و عطا کی بات ہے کہ دور سے تیری سخاوت کے چرچے سن کے آیا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، تو جی چاہا کہ میں بھی قسمت آزما لوں. اللہ نے لکھا ہے جن کے ضمیر کی گہرائیاں تقویٰ کے چراغ سے روشن ہوتی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مانگنے میں سلیقہ نہ ہو، حسن طلب نہ ہو، تو خطرہ ہوتا ہے کہ سوال ناکام ہو جائے. داتا جتنا رقیق القلب ہو، غریب پرور ہو، جذبہ شناس ہو، لیکن اگر مانگنے والے کو مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہ آئے تو خطرہ ہے کہ سوال ناکام ہو جائے. اللہ نے سوالی بن کر جب انسان کو اپنے در پہ آتا دیکھا تو مانگنے کا سلیقہ خود سکھاتا. حسن طلب کی ادائیں خود سکھاتا کہ میرے در پہ مانگنے کے لیے آ رہے ہو نا تو یوں مانگو. سب سے پہلا جملہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اس کی بلاغتیں تو ملاحظہ کروائیے. ما الحمدللہ رب العالمین. حمد و تشکر اور تعریف و منقبت کے سارے مفہوم اس تنہا کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا داتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس معبود برحق کے لیے. حمد و ثنا کے مفہوم
اسی کو سجتے ہیں جو احباب کا بھی پالنہار ہے، اغیار کا بھی پالنہار، جو دوستوں کے دسترخوان پہ نام جمی پیش کرنے والا ہے اور دشمنوں کو بھی مرغن کھلانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، رب المسلمین نہیں کہلوایا، رب المؤمنین نہیں کہلوایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں کہلوایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں کہلوایا۔ اگر یوں ہوتا تو اس کی ربوبیت محدود ہو جاتی۔ فرمایا رب العالمین، اپنوں کا بھی رب ہے، غیروں کو بھی محروم نہیں کرتا، اپنے در پہ جھکنے والوں کا بھی داتا، اور جس نے کبھی اس کے سامنے کبھی جھکائی ہی نہ ہو، رزق اس سے بھی بند نہیں کرتا، اپنے کلیم کا بھی رزاق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا، اپنے ابراہیم خلیل کا بھی رزاق رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا، اپنے محبوب کا بھی رزاق رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ قرآن پاک نے اس کی ربوبیت کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ فرمائے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزاق وہی تنہا نہ ہو۔ فرمایا میں سب کا ٹھکانہ بھی جانتا ہوں، سب کا ایڈریس بھی جانتا ہوں، مجھ سے رزق حاصل کرنے کے لیے آئیڈینٹی کارڈ کی ضرورت نہیں، راشن کارڈ کی ضرورت نہیں، قطار میں لگنے کی ضرورت نہیں، وقت سے پہلے سب کے دسترخوان پہ رزق بھیجنے والا ہوں۔ کوئی مجھے جانے یا نہ، مجھے پہچانے یا نہ، میرے در پہ سر جھکائے یا نہیں، میرے آستانے پہ سوالی بن کر آئے یا نہیں، میں رزق سے ضرور پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق ایک دن بڑی دیر تک انتظار فرماتے رہے، کوئی مہمان آ جائے، مل کر کھانا کھائیں۔ خلیل کی یہ عادت تھی، مہمان کے بغیر دسترخوان پہ خوش ہو کر نہیں بیٹھتے تھے۔ بڑی دیر تک انتظار فرمائی، ایک بوڑھا آ گیا لکڑی کا سہارا لیتے ہوئے، کمر جھکی ہوئی، 90 سال کا عمر رسیدہ، کمر کبھیدہ، ستم رسیدہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بوڑھے کو غنیمت سمجھا اور دعوت طعام دیتے ہوئے دسترخوان کی طرف بلائے۔ وہ بھی کوئی بے تکلف تھا، چلا ہے۔ خلیل اللہ نے دسترخوان سے کھانا چن کر فرمایا بسم اللہ کیجیے، اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے۔ اب وہ بوڑھا مجوسی ہے، موحد نہیں، شولوں کا پجاری ہے، توحید کو نہیں سمجھتا۔ خلیل کی طرف بگڑی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کے کہنے لگا آپ مجھے کھانا کھلا کر میرا عقیدہ بدلنا چاہتے ہیں، کھانا کھلا کر آپ مجھے وہابی بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کے خدا کا نام کیوں لوں؟ میں تو اپنے معبود کا نام لوں گا۔ خلیل نے فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ کہتا ہے آگ، ہمیشہ اسی کا نام لیتا ہوں، آج بھی اسی کا نام لے کر کھانا کھاؤں گا۔
اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں امام الموحدین ہیں، سید الموحدین ہیں، وہ یہ مشرکانہ گفتگو کیسے برداشت کرتے؟ غصے میں آئے، اس کا بازو پکڑ کر دسترخوان سے اٹھا دیا، دھکے دے کے نکال دیا، فرمایا جس کا نام لوگے نمک حرام کہیں گے، کھانا بھی اسی سے مانگو نا۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ ہوائیں چلائے میرا معبود، سورج کو روشنی اور حجتیں عطا فرمائے میرا معبود، دانے کو گلزار بنائے میرا معبود، فصلوں کو پکائے میرا معبود، پھر دانوں کو تمہارے آنگن میں بھجوائے میرا معبود، اور پھر پتھر چکی بن کر اسے آٹا بنائے میرے معبود کے حکم سے، لکڑیاں جل کر آگ پہنچائے انسان کے لیے روٹی پکنے کے لیے میرے معبود کے حکم سے، اور جب روٹی تیار ہو کر سامنے آئے تو نام لو آگ کا، نام لو شولو کا، نمک حرام کہیں کے، چلے جاؤ یہاں سے۔ خلیل اللہ نے مجوسی کو نکال باہر کیا، عرصے بری سے خدا کا نمائندہ پیغام لے کر ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا روح الامین۔ جبرائیل امین نے آ کے رب کائنات کا پیغام دیا، میرے خلیل میں نے تو اپنے دشمن کو 90 سال سے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھلایا ہے، آپ ایک دن بھی برداشت نہ کر سکے، کافر صحیح لیکن بندہ تو ہے میرا، میں نے اسے پیدا کیا، دل توڑ دیا نا آپ نے، ناراض کر دیا نا اسے، اب جائیے اسے راضی کر کے لائیے، دسترخوان پہ بچھائیے اور کھانا کھلائیے، ہم سب خوش ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور جاتے ہوئے مجوسی کو آواز دیتے ہیں، بابا ٹھہر جا، اور وہ پورا پلٹ کے دیکھتا ہے خلیل اللہ کی طرف، کانپنے لگتا ہے، یہ سمجھ کے کہ شاید غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پہلے لفظوں سے خدمت کی تھی، اب جوارے سے پاپوش کھلانے آئے، مار پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام قریب آئے اور مجوسی کے پشت پر شفقت کا ہاتھ رکھتے فرمانے لگے، تجھے مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں، تیرے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مجوسی کہنے لگا کیوں؟ ابھی چند لمحے پہلے تو آپ نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بالکل، لیکن یہ ادا تیرے معبود تیرے خالق کو پسند نہ آئی، میرے معبود کو یہ ادا پسند نہ آئی، اس کا حکم ہے کہ میں تجھے راضی کر کے لے جاؤں، اب تشریف لائیے اور مہربانی فرمائیے۔ مجوسی کو واپس لاتے ہیں، دسترخوان سے بچھا کر کھانا سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس کا نام تیرا جی چاہے لے، کھانا کھا لے۔ وہ مجوسی رو کے عرض کرتا ابراہیم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے میرا تعلق بھی اسی رحیم و کریم کے ساتھ چھوٹی تھی جس نے میری بغاوت کے باوجود اپنی قوت کرم نہ بدلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے میری نافرمانیوں کے باوجود اپنی رحمت پر غضب کو غالب نہیں آنے دیا، اپنوں کا بھی داتا غیروں کا بھی پالنہار، اس لیے کہلوایا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی جھڑک کے نہیں، چودھری چڑھا کے نہیں، غضبناک ہو کے نہیں دیتا، وہی ایک تو داتا ہے جس کے در سخاوت سے موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، تمہارے خالی دامن کو بھرنے والا میں ہوں، تمہارے آنسو کو مسکراہٹ سے بدلنے والا میں ہوں۔
جب ساری دنیا کسی کو ٹھکرا دے میرے دروازے پہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا میرے معبود میرے پیغمبر دنیا سے مایوس انسان آپ کے پاس آ کے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ملے گا. رب العالمین نے فرمایا انہیں اطلاع دیجیے قریب میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں. اللہ میاں کتنے قریب. بڑوں کے ٹھکانے تو غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں. آپ تو ساری کائنات سے بڑے پتہ نہیں آپ کا ٹھکانا کتنا دور ہوگا. فرمایا میرے بندو کو اطلاع دے دیجیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. اگر شہرت کٹ جائے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. میری رحمت ہٹ جائے تو بھی ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. میں تو تمہارے قریب ہوں. ماں کی ممتا سے بھی زیادہ قریب, باپ کی فطری محبت سے بھی زیادہ قریب, بھائی کے جذبہ اخوت سے بھی زیادہ قریب, سلطنت کے قانون سے بھی زیادہ قریب, دوست کے وعدوں سے بھی زیادہ قریب. دنیا کا کوئی رشتہ بیٹے کی جوانی سے بھی زیادہ قریب. دنیا کا کوئی رشتہ کوئی تعلق تمہارے اتنا قریب نہیں جتنی میری رحمت تمہارے قریب ہے. اور مری کے دوستوں, ملک کے مختلف گوشوں سے آنے والے دوستوں, پتہ نہیں آج اللہ کی رحمت کتنی قریب ہے. ویسے تو ہر رات اس کے خزانے لٹتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں اس وقت اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور پھر وہاں سے آواز آتی ہے حل من مستغفر, ہے کوئی سلو کرنے والا میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی محروم اسے مالا مال کر دوں. ہے کوئی رسوا اسے بلند و بالا کر دوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کے چادریں تان کر سوئے ہوئے گناہگاروں کو ساری رات اس کی رحمت جھنجھوڑتی ہے اور جگاتی ہے, اور ادھر گناہگاروں کی روح پکارتی ہے خدا بندہ تیرے آستانہ رحمت پہ کس منہ سے آئے. ندامت آنے نہیں دیتی, شرمندگی قدم اٹھانے نہیں دیتی, دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں. کس منہ سے آئے روسی آئی لے کر. اس کی بارگاہ رحمت سے تسلی آتی ہے کہ میں نے کب کہا خوبیاں لے کر آؤ. میری بھی تو یہی پیشکش ہے کہ خطائیں جمع کر کے لاؤ, زندگی بھر کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ. میں تمہاری خطاؤں سے کئی گنا زیادہ رحمت لے کر انتظار کر رہا ہوں. آؤ تو صحیح, میری رحمت کو آزماؤ تو صحیح, میرے آستان رحمت سے سر جھکاؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کہ رب کائنات نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم رطبکم یابسکم قاموا فی ساعۃ واحدہ. سارے انسان سارے جن اگلے پچھلے جو گزر چکے ہیں وہ بھی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں, جو زندہ ہیں وہ بھی سوالی بن کے اٹھ کھڑے ہوں, مرد و عورت, مشرقی مغربی, عربی آجمی, سارے انسان اور جن سوالی بن کر میرے دروازے پہ آ جائیں. فَجَسَالُ كُلُّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ, ہر مانگنے والا اپنی پسند کی دولت مجھ سے مانگے. رب العالمین نے فرمایا میرے معبود فَآتَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مَسْأَلَتَهُ, اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں,
سب کی مرادیں پوری کر دوں تو میرے خزانے رحمت میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنا چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی ڈبوئے سوئی کے سرے پہ پانی نظر آ سکتا ہے. میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی. جو کچھ تم نے جمع کیا ہوا ہے اسے آگ جلا سکتی ہے, پانی بہا سکتا ہے. وما عند اللہ باق, اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں. الرحمن الرحیم, وہ اپنے در پہ آنے والے کو جھڑکتا بھی نہیں. مری کے دوستوں, ایک ہی تو داتا ہے ساری کائنات میں جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک کیا کرتے رہے ہو, آج کس منہ سے میرے دروازے پہ آ گئے ہو. دیتا بھی سب کو ہے اور دیتا بھی لطف و کرم کے ساتھ ہے, شفقت و مہربانی کے ساتھ ہے. آگے فرمایا مالک یوم الدین, مانگنے والے نے, سوالی کی حیثیت سے آئے ہوئے انسان نے یہ بھی اعلان کیا کہ سزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی تو, تیرے سوا مختار کوئی نہیں. جس کی جاہ جلال کا یہ عالم آخر میں آواز آئے گی من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ, وہ ہے کون سی ہستی جو خدا کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. من ذا الذی یشفع عنده الا, یہ کیا ہے؟ قرآن کی کسی پیشاور شاعر کا مصرع نہیں, میر وارث شاہ کا کوئی ٹوٹکا نہیں, سیف الملوک کا شعر نہیں, قرآن پاک ہے دوستو. قرآن کہتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. اللہ آپ کو توفیق دے, بخاری اٹھائیے اور حدیث صفات کا مطالعہ کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے اور گھبرائی ہوئی انسانیت کے لیے ساتھی بن کے محشر میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے, ہاتھ اٹھانے سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو کی برسات میں خدائے مختار کل کے حضور سجدہ فرمائیں گے. اور ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا, آنسو سے معمور اور رقتوں سے بھرپور سجدہ ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج بھی تواضع, رقت اور انتصار کے عالم میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا بہا کر رب العزت سے حضور سجدہ ریز ہوئے, پھر آواز آئے پھر پار آ جاتا ہے. اچھا میرے محبوب اب سر اٹھاؤ, اب سر اٹھاؤ, سر آپ سوال کیجیے تو میں عطا کروں گا, آپ مانگتے جائیے میں دیتا جاؤں گا. اگر آپ نے غور سے سنا ہے تو اس نتیجے پہ آپ پہنچ گئے ہوں گے کہ اتنے آنسوؤں کے باوجود, عاجزی اور رقتوں کے باوجود اتھارٹی میں فرق نہیں آئے گا, پیغمبر سوال ہی رہے گا. اور یار لوگوں کے دھکوسلے بھی سنا کیجیے ذرا, یار لوگوں کے دھکوسلے بھی سنا کیجیے کہ خدا نے پکڑے چھڑاوے محمد سے, محمد سے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. پتہ نہیں کہ تیرے ستارے بھی آئے تھے. او جاہلو, او دنیا عجم کے بہروپیو, او قرآن کی روح کے قاتلو, او آمنہ کے لال کے سبق کو فراموش کرنے والے منافقوں, تم نے تو ہلیا ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اگر عقیدہ یہی ہے تو پھر شفاعت کا مفہوم سمجھائیے. بس عدد پوچھتا ہوں
اگر سارا اختیار پیغمبر کے پاس ہے، وہ جو جی چاہے کرے، تو پھر شفاعت اور مانگنا کیا ہے؟ پھر تو اداکاری ہو گئی، پھر تو ایکٹنگ ہو گئی نا۔ یہ رومال میرا ہے، مجھے ضرورت ہے کہ میں قاری اسد اللہ صاحب سے مانگوں، بولتے کیوں نہیں؟ یہ میرے اپنے پاس ہے اور میں اسے لیے ہوئے ہوں، اب اس کی ضرورت ہے کہ میں ان سے کہوں یہ مجھے دے دو۔ رومال میرا، قبضہ میرا، میرے پاس، اگر میں ان سے کہوں رومال دے دو، آپ کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے، اداکاری ہو رہی، یہ ہے ان کے پاس، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ گھر والے ہیں، میں مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں حضرت قاری صاحب از راہ شفقت مجھے عطا کر دیجیے۔ اب ٹھیک ہے نا، میرا مانگنا بھی صحیح، ان کا دینا بھی صحیح۔ شفاعت کا مفہوم یہی ہے دوستو، اختیار اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، چاہے تو ہفتے کے سیاسان بلال کو جنت کا وارث بنا دے، اور چاہے تو پیغمبر کے چچا کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ حضور چاہیں کہ میرا چچا جنتی ہو جائے، زندگی کے آخری مراحل میں دنیا کو چھوڑ رہا تھا وہ مکے کا بوڑھا، پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سراہنے بیٹھے اور کان میں کہتے ہیں چچا میرے کان میں توحید کا اقرار کر لو، میں گواہ ہو جاؤں گا حشر میں۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں جن کو علیہ السلام بنائے پھرتے ہیں یار لوگ، جنہیں پاسبان نبوت بنائے پھرتے ہیں، رگے گل سے بلبل کے پر باندھنے والے احمق، میر انیس کے مرثیے پہ گزارا کرنے والے احمق، اور ذاکروں کے قصیدوں پہ گزارا کرنے والے جاہل علیہ السلام بنائے پھرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بھتیجے، آخری وقت اگر تیری بات مان لوں، مکے کی بوڑھیاں بھی کہیں گی کہ آخر بھتیجے کے چکر میں آ ہی گیا نا، مرتے وقت وہاں بھی بن گیا نا آخر۔ بالکل نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، خدا بندہ یہ نہیں مانتا تو مان لے، اسے ہدایت عطا کر۔ فوراً قرآن آیا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب ہدایت اسے نہیں ملے گی جسے آپ پسند کریں، ہدایت اسے ملے گی جسے میں خود پسند کروں۔ کوئی بات سمجھ نہیں؟ مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی، اونچی آواز، جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار بھی۔ کلوا اس لیے رہا ہوں کہ قبر میں یہی لفظ کام آئیں گے اگر مرنا پڑا، ورنہ مرنے کے ارادے نہیں ہیں، ارادے نہیں ہیں، اللہ آپ کے دشمنوں کو مارے، آپ کیوں مریں؟ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ حادثہ ہو بھی گیا تو وہاں یہ لفظ کام آئیں گے، اس لیے کہلوا رہا ہوں۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ابھی تمہید میں بیٹھا ہوں، ابھی تمہید میں بیٹھا ہوں، بات شروع ہی نہیں ہوئی۔ کچھ مانگنے سے پہلے، حرف مدعا زبان پر لانے سے پہلے سوالی نے وعدہ کیا ہے اپنے داتا سے، وعدہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی میرا معبود ہے اور تو ہی مشکل کشا،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مری والوں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کوئی فرق ہے؟ بتا رکھا ہے میں نے، کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں، ان کے لیے عرض کر دوں۔ باتیں دہرانی پڑ جاتی ہیں اس لیے کہ ہر محفل میں کچھ نہ کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہی اور بھی میں غیرت مندوں سے پوچھیے کتنا فرق ہے۔ غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، مشترکہ کھاتے میں زندگی گزارنے والوں کی کیا بات کرتے ہو؟ غیرت مندوں سے پوچھیے جن کی رگوں میں حلال کا خون دوڑتا ہو، جو آوارہ بادلوں کی پیداوار نہ ہوں، رات کے تاریخ سناٹوں کی پروڈکشن نہ ہوں، جو انٹر کانٹینینٹل کے بلیک ہال کی پروڈکشن نہ ہوں، جو اپنے ماں باپ کی صحیح اولاد اور جن کے رگوں میں حلال کا خون دوڑتا ہو، ان سے پوچھئے ہی اور بھی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں آپ کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں اس مفہوم کو اتارنے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں کہ نکاح کے بندھن میں زندگی بھر کے لیے کسی ایک سی بننے والی خاتون نکاح کے دن وعدہ کرتی ہے اپنے خاوند سے کہ تیری ہی ہوں، تیری ہی ہوں، اور بازار میں بیٹھی ہوئی غلاظت کی بوری، گندگی کا مجسمہ، بدبو کا ٹینک، ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ بس مبہد اور مشرق میں یہی فرق ہے، مبہد اور مشرق میں یہی فرق ہے۔ مبہد خدا سے کہتا ہے تجھے ہی سجدہ کروں، تیرے سوا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں دور لے جانے کے بجائے آپ کو اپنے قریب کے ماضی کی طرف لے جاتا ہوں، بڑے تغیر کے پس منظر کی طرف لے جاتا ہوں۔ وہ دیکھیے آج شاہ ظفر کو جیل کی کال کوٹری سے نکال کر پاکدامہ انگریزوں نے باہر نکالا ہے، یہ کہہ کر کہ ظفر تجھے پھانسی پر چڑھا دینے والے ہیں ہم، لیکن آج ہم نے چاہا کہ تیرے لیے دعوت کرنے ذرا ڈائننگ میز پہ آئیے، زندگی کا آخری کھانا کھا لیجیے۔ ظفر آتا ہے، سوچتا ہے دل میں مجھے پتھر پیس کر کھلانے والے، شیشہ پیس کر روٹی میں ملا کر کھلانے والے آج ڈائننگ میز پہ لے جا رہے ہیں، ساتھی نے کچھ ملا نہ دیا ہو۔ مجھ تک کب ان کی بزم میں پہنچا تھا دور جام، ساتھی نے کچھ ملا نہ دیا ہو۔ آئے ہیں ڈائننگ میز پہ ڈونگے سجے ہیں، جو ہی کپڑا اٹھایا ڈونگوں سے تو دیکھا کہ بیٹے کا سر بھونا ہوا پڑا، دوسرے ڈونگے کا ڈھکنا اتارا، دوسرے بیٹے کا سر فرائی پڑا ہے، کسی نے پوتے کا سر، کسی نے بیٹے کا سر، اور فرنگی آدم خور پتلون اور ٹائی میں بسنے والے لانتی شاہ ظفر کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اسلام کے عظیم سپوت کی جبین سے ابھرنے والے تاثرات کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا۔ وہ جبین جو ہے نا، جبین یہ ترجمان ہے دل کی گہرائیوں کی۔ کس نے کہا ہے کہ لوہے جبین پہ سخت ہے روداد زندگی، لوہے جبین پہ سخت ہے روداد زندگی، ہر چند بے زباں ہو مگر بے زباں نہیں۔ جبینیں بولتی ہیں، دیکھنے والی نظر ہو تو۔ ظفر کی زمین کو دیکھ رہے ہیں آدم خور گورے، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ شاہ ظفر نے اپنے بچوں کے سر دیکھے اور پھر کھڑے ہو گئے۔ انگریز آدم خور کہتا ہے ظفر کیا خیال ہے، اب ہمارے سامنے جھکو گے کہ نہیں؟ ظفر کہتا ہے میں نے اپنے استاد کامل کا سبق پڑھ رکھا ہے
مرد مومن خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکا کرتا. یہ تو میرے بیٹے تھے نا جو منزل کو پہنچ گئے. اب میں رہ گیا ہوں. میرا سر قلم کر کے پرائی کر سکتے ہو, لیکن خدا کے آگے جھکنے والا سر غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا. آج سر سے ختم نبوت علماء دیوبند فنا باللہ کی تہنے بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ موحد خدا سے وعدہ کرتا ہے کہ تیرا ہی سجدہ کروں گا, تیرا ہی سجدہ کروں گا. اور مشرک مسجد میں آ کے خدا کے آگے جھک لیتا ہے اور مسجد سے نکل کر کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ. الطاف حسین حالی کی تو چیخ نکل گئی. مرحوم الطاف حسین حالی نے کیا کہا, کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدہ, کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ. اشاروں میں سجدہ, اداؤں میں سجدہ, ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ. کبھی جھنڈیوں والی مزار کے آگے, کبھی ٹوپی والی جبے والی سرکار کے آگے, اور کبھی دین فروش سرکار کے آگے. موحد جب جاری ہوتا ہے مشرک ہر جاری ہوتا ہے. ہو سکے تو بڑی کے برو دیوار پہ لکھ دو. قاری صاحب میرا شکریہ ادا کر کے مجھے ہر وقت شرمندہ کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے ہمیں بڑا وقت دے دیا ہے. میں نے آپ سے کوئی احسان نہیں کیا. میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. جہاں شرک کے اندھیرے پہنچیں گے میں وہاں قرآن کا نور ضرور لے جاؤں. پاکستان سے اور بڑی والوں, بلندیوں پہ رہنے والوں, تمہارا رشتہ خدا سے قریب تھا, تمہارا تعلق بڑا قریب تھا اللہ سے, کیونکہ تم بلندیوں پہ تھے نا. لیکن ٹھنڈی ہواؤں نے تمہیں سلا دیا تو پنجاب کے کھلاڑی پہنچ گئے. پنجاب کے کھلاڑی پہنچ گئے لمبے لمبے جبے پہن کر, خاص سٹائل کی ٹوپیاں پہن کر, مخصوص سائز کی داڑیاں رکھ کر, انٹرنیشنل ڈانسر کھلاڑی ہو کاروباری ہو, صدقے جاواں. تم نے سمجھا پنجاب کی طرح یہ بھی الذین یحمقون ہے. عزیز دوست, کیا کہا میں نے, مشرک ہر جائی ہوتا ہے اور موحد یاد رکھو گے نا. پھر کوئی سر کا مارا ہوا مصرا آیا اور یہ بھول گئی بات. موحد جب جائی ہوتا ہے اور مشرک موحد رب کے آگے جھکتا ہے اور مشرک سب کے آگے جھکتا ہے. موحد سب کے آگے جھکتا ہے اور مشرک سب کے آگے جھکتا ہے. اس کا نام رکھا ہوا ہے تعظیم, کہ خدا کے آگے عابد بن کر اور بزرگوں کے آگے مرید بن کر, عاجز بن کر. کہ جب خدا کے آگے سر جھکاتے ہیں تو وہ عبادت والا سجدہ ہے, اور بزرگوں کے آگے جب سر جھکاتے ہیں تو وہ تعظیمی سجدہ ہے. یہ ڈھکوسلا تیار کر رکھا ہے. اقبال کیا کہتا ہے مرحوم, ہو نکو کام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا لبیٹو گے اگر مل جائے صنم پتھر کے. تجارت کے ماہروں, تم نے بزرگوں کی مزاروں پہ منڈیاں لگا دی, بزرگوں کی مزاروں کو بیچ ڈالا. اگر بت آدری مل جائے تو اس کی سودا گری سے باز رہنے والے ہو تم. تعظیمی سجدہ خدا کے بعد اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے آمنہ کے لال سے بڑی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فخر رسول ہے, مولا کل ہے, حاجی سبل ہے, جو اللہ کا دلبر ہے, کونین کا سرور ہے, ساتھی کوثر ہے, ساتھی محشر ہے, پر پل بالا قدر سارے نبیوں کا افسر ہے, جو
حسین و نازمی ہے، مہذبی ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقی ہے، مراد المتقی ہے، امام المرسلی ہے، شفیع المذنبی ہے، جو رہبر و رہنما ہے، بدر الدجا ہے، شمس الضحیٰ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الفالقہ ذرہ بعدد کل ذرہ. اللہ کے بعد اگر انسان کی زمین تعظیم کے عنوان سے کسی کے آگے جھک سکتی تو کملی والے کا آستانہ صادر تھا کہ انسان وہاں جھک سکتا، مگر کملی والے نے ابو بکر کو تو اپنے سامنے جھکنے نہ دیا. سنو سرکار کی حدیث سنا دوں آپ کو. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا یہودیوں اور نصرانیوں پہ لعنت کرے. کیوں؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی مزاروں اور قبروں کو سجدے کیے. خدا ان سے لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی مزاروں اور قبروں پر سر جھکایا. جب انبیاء کی قبروں پہ سر جھکانا ملعون بننا ہے تو بزرگوں کی قبروں پہ سر جھکانا یہ تو اس سے بھی سینئر ہوا. اب ادھر ادھر سے جو سن رہے ہیں نا وہ تو یا جنہوں نے ٹیسٹیں بھیجی ہوئی ہیں تو کہیں دیکھا بزرگوں کا دشمن ہے کہ نہیں، بزرگوں کا مخالف ہے کہ نہیں. مائی ڈیئر، آپ بزرگوں کو اس طرح مانتے ہیں کہ ان کی روح کو بیچتے ہیں، ان کی قبروں کو بیچتے ہیں، اور میرے نزدیک بزرگوں سے محبت یہ ہے کہ ان کی تعلیمات سے عمل کی. جس طرح انہوں نے زندگی گزاری آپ بھی اسی طرح زندگی گزاری. میرے نزدیک بزرگوں سے محبت یہ ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک بزرگوں سے محبت یہ ہے کہ بزرگ کی قبر پہ رنگ برنگی جھنڈیاں لگا کر ڈیکوریشن کر کے دکان بنا لی اور اب بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ مزار کو، مست کلندر سب کچھ کبھی بس ربڑی پہ پیسی نہ نیتی نہ تجاتی. اور یہ دن میں نے یورپ کا دورہ کیا، وہاں سے پھر مسئلے کے وسطی میں آیا. خدا کی قسم مجھے یہ جنس صحیح نہیں ملی. یہ بین الاقوامی یتیم، یہ انٹرنیشنل نکمے مجاوران فرحاں کہیں مجھے نہیں نظر آیا. سعودی عربیہ میں تو ان کا بیج ہی نہیں ملتا، نہ پوہا ہی نہیں ملتا. یہ پاکستان کے مقدر میں ہے تبرکات. کہیں پیر فسوری ہے، کہیں پیر لسوری ہے، کہیں سائی ہاں جی دنیا والی سرکار، کہیں کٹیا والی زلفا والی، کوئی پیر گڑبڑ شاہ، کوئی سائی مرتو شاہ. ٹریڈ مارک ہے نہیں، ٹریڈ مارک. جاوید اکرم کہہ رہا ہے ادھر ایوبیا سے ارلی طرف سے ٹرانسفارمر والی سرکار بن رہی ہے. جاگو جاگو مری والو. میرے عزیز دوست، میں ان بزرگوں کا کام ہوں جن کی زندگی رحمت للعالمین کی غلامی میں رنگی ہوئی نظر آئے. میں ان کے جوتے تلاش کرتا ہوں کہ سر کا تاج بنا لوں، ان کو پاؤں کی خاک ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ آنکھوں کا سرما بنا لوں. میں فراڈیوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک وہ اللہ والا ہے، وہ بزرگ ہے، وہ ولی ہے جس نے اس دنیا سے جاتے وقت وصیت کی میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے اپنی زندگی میں کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، جس نے بالغ ہونے سے آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو، اور جس نے بالغ ہونے سے آج تک تکبیر اولا قضا نہ کی ہو. میری نماز جنازہ وہ پڑھائے. بتاؤ وہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سب کہو رحمت اللہ. اور خواجہ صاحب مرحوم کی وصیت کے مطابق نماز جنازہ کی تیاری ہوئی، صفیں آراستہ ہوئی. آپ کے خادم خاص نے اعلان کیا ان 3 شرائط سے جو پورا اترے وہ آئے. سناٹا چھا گیا، ہر شخص ششدر و حیران تھا کہ ان 3 شرائط سے آج کون پورا اترے گا. دیر کے بعد صفیں چیرتا ہوا ایک بزرگ نکلا.
غور سے دیکھا گیا تو وہ کوئی تعویذ فروش گتی نشین نہیں تھا، بلکہ اس وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، سلطان شمس الدین التمش تھا، جس نے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قطب الدین رحمت اللہ علیہ کی میت کے قریب آ کے کہا، قاری صاحب میرا یہ راز تھا، میں نے آپ کیا تھا کہ زندگی بھر کسی کے سامنے فاش نہیں کروں گا۔ ہاں اخلاص اور ہوتا ہے، آج تیسری عبادت اور ہوتی ہے کہ اگر ایک نقل پڑھ لی تو ٹی وی پہ نمائش ہو گئی، سائیکل پہ بیٹھ گئے تو ٹی وی پہ نمائش ہو گئی کہ میں بڑا مجاہد ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، بڑا یکتا شناس ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے آج کیا تھا خدا سے کہ کسی کے سامنے یہ راز فاش نہیں ہونے دوں گا، لیکن قطب الدین سے اللہ کی رحمتوں کی گھٹا برستی رہے قیامت تک۔ اس درویش نے شرطی ایسی لگائی کہ آج مجبوراً مجھے بتانا پڑا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں بالغ ہونے سے آج تک اگر میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھا ہو تو جنت مجھ سے حرام ہو جائے، اللہ کا غضب مجھ سے ٹوٹے۔ جب بھی کسی کی بیٹی سامنے آئی تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ ہم نے مجنوں پر رقم میں اثر سنگ اٹھایا تھا تو سر یاد آیا۔ شمس الدین التمش نے کہا جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک مجھے اللہ نے توفیق دی کہ تکبیر اولیٰ بھی میری قضا نہیں ہوئی، اور جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک اصل کی سنتیں تو بڑی بات ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں الحمدللہ مجھ سے وقت کا کوئی مستحب بھی قضا نہیں۔ میں تو اسے ولی مانتا ہوں، میں اسے ولی مانتا ہوں۔ یہ گتی نصیب نہیں ہے، یہ کاغذ اور پنسل نہیں لے کے بیٹھا کہ لے آؤ ککر سے لے جاؤ پتر، 50 روپیہ والا پلیز لکھا کہ 15 روپیہ والا پلیز لکھا کہ 20 روپیہ والا لکھا کہ 125 کا۔ ایک پان والی سرکار ہے، سیاست کی چکی آؤٹ ہوئی نا تو کراچی پلیز بیچنا شروع ہوگا، بیٹن مار چیز کی مچھلی 125 روپئے پلیز۔ میرے عزیز دوستو سوال کی حیثیت سے رب العزت کی بارگاہ میں مانگنے سے پہلے انسان نے وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہی ہمارا معبود اور تو ہی ہمارا مشکل کشا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، زمین کو تیرے سوا کسی کے سامنے جھکائیں گے نہیں اور مشکلات میں تیرے سوا کسی اور سے مدد چاہیں گے نہیں۔ معبود تو ہی مشکل کشا، تو ہی۔ قاری صاحب اس موڈ میں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں، لیکن میں نے تو ابھی بات شروع نہیں کی، تمہید میں رکھ اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، تمہید مکمل ہو گئی نا۔ اللہ کی رحمت متوجہ، آپ بھی خدا ہی سے مانگتے ہیں نا، مشکلات میں کسے پکارتے ہیں؟ یا بہاول حق بیڑا تھک اللہ، اور خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، جب بیڑا ہٹکولے کھانے لگے نا بھنور میں، وہاں خدا کو پکارتے ہیں۔ ایک دفعہ کوٹ مٹھن اور چاچنا کے درمیان میں پل بنا کرتا ہے، اس کا کچی اوکار کی فیصد پل بنا کرتا ہے چاچڑا، 1000 لوگ کہتے ہیں شریف کوٹ مٹھن شریف، صرف شریف نہیں اچھے بھی کچھ کہنے نے چاچڑ باغ مدینہ سے حضور آج کل ہمتے ہیں نا مجرد ہر جائی ہوتا ہے، جہاں نظر پڑی دل ہے چاچڑ وانگ مدینہ سے کوٹ مٹھن بیت اللہ، چاچڑ مدینہ بڑھ گیا، کیوں؟ اس واسطے کے خواجہ فرید علیہ رحمت کا ٹھکانا ہے خواجہ فرید علیہ رحمت، تو کوٹ مٹھن بھی خواجہ فرید علیہ رحمت، تو دونوں جگہ پہ ہوتا ہے، میں نے بھی ایسے بھی حیثیت اتنی ہی بنائی ہوئی ہونا سے ہر گائی نے کیا
یہ کسی کا نہیں ہوتا. چاچر مدینہ سے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فرید باطن دے وچ اللہ. لگی نا سر کون ہوش رہنا نہیں لگی تو گوٹے کے قریب ایک جگہ میں دوستوں نال کھڑا سی بس کی انتظار سی. ایک ستی نصیب گزریا انہیں میں نے دیکھا چل بریک لائی کار تو ریورس کر کے گیا. میں کہنا چاچا تھوڑی جی گل سن لو گے جی ضرور. دور جا کے کہنا وہ ہیرے کن خشک لوگ جا سکیں گھر سے بیٹھا ہوں کہنا کن خشک لوگ جا پھنسے ادھر آ تین سونے نہ تولیے. میں آخر کے چتر کون کھائے وسیلہ قسمت جبار تھی. وہ زبان کہاں سے لاؤں کہ خدا کا شکر ادا کر سکوں. تمہیں دورے قصیدے ملے, تمہیں وارث شاہ کی ہیر اور سیف الملوک ملی. میرے دامن میں کتھا میں اگر میں قرآن ڈال دیا میں اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں. ابھی دوستوں کاٹڑا سے کوٹ مٹھن جا رہے تھے, پل ٹوٹ گیا اسی دن. پانی زیادہ آ گیا, سندھ دریا میں وہ ٹوٹ گیا. اسے مستر گھاٹ بھی کرتے. اب کشتی پہ بیٹھ گئے. اسی کشتی پہ ایک ملنگ صاحب بھی آ گیا. ملنگ کی جانچ سے حضرت علی کا سپورٹر سبحان اللہ. میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے کراچی جا رہا تھا. سپر ہائی وے کے درمیان میں جا کے ٹریفک رکتی ہے چائے وغیرہ کے لیے. وہاں پر ایک ملنگ آ گیا. محرم کا مہینہ سفید لباس پہنے ہوئے. کہنے لگی اللہ اور آگے سے میں کیا ملنگ جی کپڑے کالے نہیں پائے تم ایک ہی گل ہے محرم کا مہینہ ہے. وہ کہتا مولوی صاحب اور کپڑے کی پہ دل کالا ہونا چاہیے. دل کالا ہونا چاہیے. ملنگ بھی آ بیٹھا اس کشتی تو میں نے بار بار کشتی جانے میگزین میں جائی جانے مولا علی شیر خدا کبھی کشتی پار لگا دینا. میری کشتی پار میں نے کہا بھی مجھے کیا اعتراض ہے. میری کشتی خدا پار لگاتا ہے. اگر تیری کشتی حضرت علی پار لگاتے ہیں تو چشمے مارو اس دلے میں ہمیں کیا اعتراض ہے. صبح اپنا اپنا پسند اپنی اپنی. اب ہوا یوں کہ ایک مقام پہ جا کے پانی کی گہرائی کم تھی, بہاؤ تیز تھا. وہاں جا کے کچی ہچکوں میں کھانے لگی اور حضرت جو ہے وہ بیٹھے بالکل کنارے پر. ملا چیری پکڑ کے بیٹھا تھا. اب جو کچی بھمر میں آئی اور اس کا بیلنس بگڑا تو اس نے زور سے جو اسٹیئرنگ پھیرا تو ایک بازو لگا مطلب صاحب جا پیا دریا راجا میرے بولا اسے ہوتے چار لگا دینا. اسلام کا سرمایہ ہے لیکن میرے پار کرنا اللہ میرے پار کرنا. حضرت علی کا بھی مشکل کشا کون ہے؟ علی کا بیڑا پار کرنے والا بھی کون ہے؟ سوالی کی حیثیت انسان نے اپنے داتا کے سامنے وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب داتا کی رحمت بھی متوجہ ہو گئی. انسان نے جب اپنے داتا کو متوجہ پایا دامن پھیلا کے عرض کیا اہدنا الصراط المستقیم. خدا بندہ تیرے در پہ عاجزی تواضع اور عزت کے ساتھ آیا ہوں اور تیرے سامنے دامن پھیلا کے کھڑا ہوں. ہیرے جواہر نہیں مانتا, سونے چاندی کے ڈھیر نہیں مانتا. اگر مجھے عطا کرنا چاہتا ہے تو صراط مستقیم عطا کر. نہ اقتدار مانگتا ہوں, نہ کرسی مانگتا ہوں, نہ وزارتیں مانگتا ہوں, نہ صدارتیں مانگتا ہوں. اور توبہ میری توبہ میری تو دوستو یہ بھی کوئی مانگنے والی چیزیں ہیں کہ خدا سے کوئی عقل مند مانگے. یہ اقتدار یہ کرسی اس کا آنا بڑا طربناک جانا بڑا المناک. وہ کل گنتی کر کے اٹھی ہوئی تھی اور خود کو سب سے بلند و بالا سمجھتے تھے. آج غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچو کی تھی صدا.
اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں، آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتا نہیں۔ اس دن ایسا بوانی اسکول کے قریب کراچی میں ایک سیرت کے جلسہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ دوست نے بتایا کہ یہ سامنے گورا قبرستان ہے، یہاں پر ہمارے ایک گورنر صاحب مجبور، ایک گورنر صاحب ہیں ہمارے، ثابت سے ثابت سے ثابت اور اس سے بھی ثابت، شاید اس سے بھی ثابت بن بڑی عجیب رنگیلی شخصیت تھی۔ کبھی کبھی ارشاد ہوا کرتا تھا مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر بحیرہ حمر میں پھینک دوں گا۔ علماء تو موجود ہیں، ان کی درویشی بھی موجود ہے، ان کی درویشی بھی موجود ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں چمن میں رہنے والوں سے تو ہم صحرا نشین اچھے، چمن میں رہنے والوں سے تو ہم صحرا نشین اچھے، کہ بہار آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ اپنے آپ کو سمجھتے تھے قانون دان بھی میں ہوں، حکیم بھی میں ہوں، عالم بھی میں ہوں، مفکر بھی میں ہوں، سب کچھ خود کو سمجھتے تھے کہ میں ہی میں۔ اب اللہ ناراض ہوتا ہے نا کہ میں ہی میں آتا ہے پھر اور کوئی نظر ہی نہیں آتا، آنا والا غیری۔ اور پھر اتنے سمجھدار ایک مرتبہ سینٹرل جیل کراچی کے بہانہ کے لیے تشریف لائے، اپنے سمیت لائے لشکر سمیت تشریف لائے، دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ پاگل خانہ دیکھنے کے لیے بھی آئے۔ دو پاگل گیٹ پہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا بڑا ٹائٹ کسی کا ایک صاحب آ رہا ہے اور اس کے پیچھے لاؤ لشکر ہے۔ ترنگ میں ایک پاگل نے دوسرے سے کہا اوے گامی سیدھا آگے۔ بڑی خوشی منائی انہوں نے، ملک صاحب نے سن لیا، بگڑے ہوئے انداز میں آ کے کہتے ہیں کہ تم نے کس کے بارے میں کہا؟ انہوں نے کہا آپ کے بارے میں۔ تو جانتے ہو میں کون ہوں؟ کسی پتہ نہیں آپ کون؟ کہ میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں، تمہیں شوٹ کرا دوں۔ پاگل نے کہا جی ہم جب باہر ہوتے تھے نہیں تو ہم بھی اسی طرح کہا کرتے تھے ہم نبی ہیں، ہم خدا ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا۔ آپ بھی جب اندر آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ بچائے، یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے کہ کوئی عقل مند خدا سے یہ مانگے؟ سوالی کی حیثیت سے انسان نے اپنے داتا سے مانگا ہے صراط مستقیم۔ اور جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ دولت کیسی ہے، قرآن پاک نے اطلاع دی، رب کائنات نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، اگر میرے رب سے ملنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ، صراط مستقیم اپناؤ گے تو خدا مل جائے گا۔ ایک اور مقام پہ قرآن پاک نے اطلاع دی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا خلیل نے اتنی قربانیاں دی، اس کو محبت کی راہ میں اتنے ثابت قدم نکلے کہ خدا نے انہیں اپنی دوستی کے لیے بھی سن لیا اور صراط مستقیم بھی عطا کر دیا۔ یا بھاگ رہے ویسے اطلاع عرض ہے کہ آج بات تفصیلی کہوں، اگر کہ مجھے کل 3 تقریریں کرنی راولپنڈی میں، 3، ایک جمعۃ الوداع کی اجتماع میں، پھر رات کو پہلی تقریر ورکشاپی میں اور دوسری تقریر مئی روڈ قاسم آباد میں، لیکن آج کا فرض ادا کروں گا، پتہ نہیں کل تک زندہ رہوں کہ نہیں۔ اور ہو سکے تو دروازہ بند کر دیجیے، غیر کو آنے نہ دوں، تجھ کو کہیں جانے نہ دوں۔
ایک اور مقام پہ قرآن پاک نے اطلاع دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رب کائنات نے فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے سر پہ رسالت کا جگمگاتا ہوا تاج بھی رکھا اور آپ کو صراط مستقیم بھی عطا کر دیا. ایک اور مقام ہے فرمایا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب آپ کتاب و حکمت کو نہیں جانتے تھے, ہم نے اسے روشنی بنا کر تیرے دل میں القاء کر دیا. تیرے وجدان میں ہم نے آفاق علوم کا نور روشن کر دیا, اور یہ وہ نعمت ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کیا کرتے ہیں. پھر آپ کو ہم نے یہ مشن سونپا کہ آپ خلق خدا کو بھی صراط مستقیم پر لگائیں, یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صراط مستقیم سے نوازے گئے, اور آپ کی زندگی کا مشن بھی یہی ہے کہ آپ بندگان خدا کو صراط مستقیم پر لگائیں. ایک اور مقام پہ قرآن پاک نے فرمائے تعالیٰ کا ارشاد ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. میرا راستہ صراط مستقیم ہے, اسی کو اپنا لو, متفرق راستوں میں نہ الجھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. آپ کو اندازہ ہو گیا کہ صراط مستقیم کتنا قیمتی جوہر ہے جو انسان نے خدا کو مانا. اب اگر آپ چاہیں تو قرآن سے یہ بھی پوچھ لوں کہ اس کے معنی کیا ہے. صراط مستقیم کا ترجمہ بھی پوچھ لیں قرآن پاک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہیں, فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم, میرا اور تم سب کا داتا اللہ ہی ہے. ان اللہ ربی و ربکم, میرا اور تمہارا داتا خدا کے سوا کوئی نہیں. فاعبدوہ. پھر نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے کہ جب داتا وہ ہے عبادت بھی اسی کی ہی ہونی چاہیے, سجدے بھی اسی کے لیے, رکوع بھی اسی کے لیے, عابدانہ قیام بھی اسی کے لیے, مشکلات میں شور و پکار بھی اسی کے لیے, ہر جگہ موجود ماننے کا تصور بھی اسی کے لیے, اللہ الغیوب ہونے کا عقیدہ بھی اسی کے لیے, دستگیر بھی صرف وہی, رزق دینے والا بھی صرف وہی, اولاد دینے والا بھی وہی, بیماروں کو صحت عطا کرنے والا بھی. ھذا صراط مستقیم. خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ہی صراط مستقیم ہے. یہ کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم. اب ایک اور مقام پہ آئیے, سورہ یاسین. فرمایا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. میدان حشر میں خدا کی جلالت میں ڈوبی ہوئی آواز آئے گی, آج نکھر جاؤ. نمک حلال ایک طرف, نمک حرام ایک طرف, وفادار ایک طرف, غدار. اگر آپ حساس ہوتے نا تو مجھ سے پہلے پکارتے آئے کہ یک جائی ایک طرف, ہر جائی ایک طرف, وفادار ایک طرف, غدار. نمک حلال ایک طرف, نمک حرام. یک جائی ایک طرف, ہر جائی. جب یہ تقسیم ہو جائے گی پارٹیشن ہو جائے گی, موحدین ایک طرف, مشرکین ایک طرف. اب اللہ کریم فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم
آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ اللہ تعبد الشیطان، دنیا میں جا کے شیطان کو اپنا لیڈر نہ بنانا، شیطان کو اپنا قائد نہ بنانا، شیطان کے جال میں نہ پھنسنا. یہاں تعبد الشیطان کے معنی یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، شیطان کی غلامی اور بندگی نہ کرنا. اس لیے کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. انہ لکم عدو مبین. وہ دوستی کا لبادہ اوڑھ کے آئے گا، وہ تمہیں اپنا دوست ظاہر کرے گا، لیکن میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں تمہارا. یہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان سے اللہ نے وعدہ لے لیا اور شیطان کی عداوت کو ظاہر کر دیا. فرمایا میں نے تم سے کہا تھا اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین واعبدونی، عبادت میری ہی کرنا، مشکلات میں مجھے ہی پکارنا، ہر جگہ مجھے ہی موجود ماننا، اللہ الغیوب بھی مجھے ماننا، سجدے بھی میرے ہی کرنا، دستگیر مشکل کشا، کارساز، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، ملازمتیں دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، قید سے رہائی دینے والا، قید سے بڑی ماں. پچھلے دن بیگن بھر کے آئے ہم خیر نہ انہوں نے آ کے کیا ہونا ہے بیڑا پار کر بڑی ماما، انہیں بیڑا پار کی جب آپ تو پہلے چکر سارے نہیں بیڑے پار کرنے والا مجھے ہی ماننا، بیماریاں دور کرنے والا مجھے ہی ماننا، مشکلات میں مجھے ہی پکارنا. ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی ھذا صراط مستقیم. عبادت میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہ بنانا ہی صراط مستقیم ہے. آپ نے صراط مستقیم کا وزن بھی معلوم کر لیا اور ترجمہ بھی معلوم کر لیا. اب میں بات کو ختم کرتا ہوں. مانگنے والے نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، داتا وہ راہ چاہیے جس پر تو نے اپنے انعام یافتہ بندوں کو چلایا، تیرے انعام یافتہ بندوں والا راستہ. میں نے قرآن پاک سے پوچھا کہ انعام یافتہ خدا کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے والوں کے 4 طبقے بیان کیے. فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کتنے ہو گئے؟ اس سے تو ختم نہیں ہو جائیں گے. چار طبقے بیان کیے قرآن پاک نے انعام حاصل کرنے والوں کے. کتنے؟ 4. پہلا طبقہ انبیاء کا، دوسرا صدیقین کا، چوتھا شہداء کا، تیسرا شہداء کا اور چوتھا صالحین کا. اللہ کی بارگاہ سے سب سے پہلا انعام ملا نبوت کو، دوسرا صداقت کو، تیسرا شہادت کو، چوتھا اطاعت کو. ملے تو سب کو انعام، لیکن انبیاء میں سب سے زیادہ انعام ملا ہے آمنہ کے لال کو. باقی سب کو اللہ نے انعامات عطا کیے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے تھوک سے رحمتوں سے نوازا. اس لیے کہ میں جب دیکھتا ہوں حضرت سلیمان کا تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں پہ اڑتا نظر آتا ہے مگر آسمانوں کے نیچے. لیکن جب آمنہ کے لال کا عروج دیکھتا ہوں تو محمد عربی مجھے حج سے بنی پہ نظر آتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والیاں انگلیاں کٹوا دیتی ہیں. جناب یوسف کا حسن دیکھنے والیاں صرف انگلیاں کٹواتی ہیں یا کچھ اور بھی دیتی ہیں؟
قرآن پاک نے فرمایا وقال نسوہ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ قد شغفها حبا. مصری خواتین نے شاہ مصر کی بیگم کو تانا دیا، بڑی بدذوق نکلی، اپنے غلام کو دل دے بیٹھی. دفاع کر آئیڈیا دے جنہوں مصر کے بازار بھی خریدیا انہوں اپنا محبوب بنا لیا، مگر لے بدذوق کی. قرآن پاک نے فرمایا کہ مصر کی بیگم نے جب یہ تانا سنا مصری عورتوں کا، ایک فنکشن ترتیب دیا، ساری مصری خواتین کو جمع کیا. مصر کی دو چیز کی جمع ہوئی، فنکشن ترتیب دیا، تقریب کچھ تو باہر ملاقات چاہیے، فنکشن ترتیب دیا، فروغ دسترخوان سے سجائے گئے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھریاں دے دی گئی. یہ چھری کانٹے پرانی تہذیب سے. یورپ والوں نے انسانیت کو اپلائی کیا کہ ہم نے ڈائننگ میز سے چھری کانٹے لگا کر تمہیں مہذب بنا دیا پاگل کے نیچے. حالانکہ یہ چھری کانٹے مصری تہذیب کی پرانی یادگار ہے. یہ کوئی نیا تیر نہیں مارا گوری جنس نے. اور یہ میں نے وہاں کہا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 42 تقریریں کی ہیں یورپ کی سیرت کانفرنسوں میں. کہاں میں نے کہا تم نے انسان کو چھری کانٹے عطا کیے، محمد نے انسانیت کے دامن میں ہدایت کے پھول بھرتے. تم کہتے ہو کہ ہم نے انسانیت پر احسان کیا. چھریاں دے دی ہر ایک کے ہاتھوں میں. اور پھر جناب یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے عزیز مصر کی بیگم اخرج علیہم، میرے محبوب یہ مجھے تانے دیتی ہیں کہ در خلید غلام پر دل دے بیٹھی ہے، ذرا باہر تو آئیے. یہ دیکھیں تو صحیح. قرآن پاک کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا سبیلا بیٹا یوسف کی بے داغ جوانی، جوانی ہوتی وہی ہے جو بے داغ ہے. اور جو معاشرے کے خلید نالیوں کے گندی کیڑوں پہ لٹو ہوئے پھرے انہیں کون جوان کہتا ہے؟ وہ تو ٹٹو ہوئے. جوانی ہوتی وہ ہے جو بے داغ ہو. چلتی پھرتی گندگی کی باریوں پر جو اپنی عصمت کو تباہ کرتے پھر انہیں کون جوان کہتا ہے؟ جوانی اسے کہتے ہیں کہ تنہائی ہو، خلوت ہو، دروازے بند ہوں اور سجایا ہوتی، اس تنہائی اور خلوت میں دعوت گناہ دے تو جوانی پکار اٹھے. معاذ اللہ، میں تیرے حسن قریب کو کیا کروں گا؟ یہ حسن کیا ہے؟ آئے گوبر کے چاندی کے برق لگے ہوئے میں تیرے حسن غلیظ کو کیا کروں گا؟ میرے دل و نگاہ میں تو وہ حسن سمایا ہوا ہے جو اللہ نور السماوات والارض. حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے. مصری خواتین نے یعقوب علیہ السلام کے سجیلے بیٹے کی جوانی دیکھی، حسن یوسفی کا نظارہ کیا. وقطعنا ایدیہم، اور چھریاں چل گئی ہاتھوں پر. چھریاں چل گئی ہاتھوں پر. کسی کو سونے کیوں گئی؟ وہ کیا کہتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سونا. چھریاں چل گئی ہاتھوں پر، چلنی کی فروٹ پر چل گئی. بد حواس ہو گئی نا دکھانی، مت ماری گئی، بد حواس ہو گئی. وَقُلْنَا حَسَنِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور نعرہ لگایا ہم نے تو سمجھا کوئی انسان ہوگا. یہ تو آج پتا چلا کہ انسانی لباس میں کوئی بہت بڑا نوری ہے. بکری لباس ایک انسانہ کا پرانا فلسفہ پرانا نعرہ لگایا مصر دیا کھلاڑیاں نے
ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو انسان کے لباس میں کوئی بہت بڑا نوری ہے. مری کے دوستو جن کا ہاضمہ کمزور ہو, حضرت یوسف کا حسن نہ بچا سکی تو میں نے کہا ان کی اولاد آمنہ کے لال کا حسن کیسے بچا سکوں. انہوں نے حسن یوسفی کو دیکھا تو بشریت کا انکار کر دیا, اور ان کی اولاد نے آمنہ کے لال کے حسن کو دیکھا تو محمد عربی کی بشریت کا انکار کر دیا. جسم ایسے ہیں, روح ایک ہے, اس کا ملتا جلتا ہے. میرے عزیز دوستو, حضرت یوسف کا حسن دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوا ڈالی, مگر بدہواسی میں آمنہ کے لال کے حسن کا نظارہ کرنے والوں نے تو گردنیں کٹوا ڈالی. ختم نبوت محمد عربی کے جمال زہرا کا نظارہ کرنے والوں نے سوچ سمجھ کر گردنیں کٹوا ڈالی. بدر میں, احد میں, تبوک میں, جرموک میں, قادسیہ میں, حنین میں جائیے ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کملی والے کے حسن جہاں کو دیکھنے والوں نے انگلیاں تو کیا گردنیں کٹوا ڈالی, بچے ذبح کرا دیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں. ایک خاتون آئی, جہاد پر جانے کی تیاری ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا جو خدا ہمیشہ تمہیں دینے کا عادی ہے, آج وہی خدا تم سے کچھ مانگ رہا ہے, کیا دو گے؟ ایک خاتون اپنا چھوٹا سا بچہ اٹھا لائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرے بچے کو کیا کروں گا؟ وہ کرتی حضور میرے گھر میں دراہم و دینار نہیں, میرے گھر میں گھوڑے اور اونٹ نہیں, ورنہ وہ پیش کرتی تیرے قدموں پر. یہ ننا کا لال میرے دامن میں اللہ کی امانت موجود تھا, میں یہ لائی ہوں, اپنے کسی مجاہد کے سپرد کر دیجیے. جب میدان جہاد میں کافر آپ پر تیر برسائیں تو میرے لال کو آپ کے لیے ڈھال بنایا جائے گا. یہ ہے آمنہ کے لال کے حکم کی کشش, یہ ہے سرکار دو عالم کے جمال کی جاذبیت. رخ روشن کے آگے جمع رکھ کر میں یہ کہتا ہوں ادھر جاتا ہے دیکھوں یا ادھر پروانہ آتا ہے. اللہ نے انعام بات تو سب نے تقسیم کیے ہیں نا, لیکن رحمت للعالمین کو خدا نے تھوک سے انعام عطا کیا ہے, تھوک سے نعمتیں عطا کی. نبوت کے بعد قرآن پاک نے نمبر دیا صداقت کو, من النبیین والصدیقین. نبوت کے بعد نمبر, اونچی آواز, نبوت کے بعد نمبر صداقت کا. اور برادران اہل سنت, خدا آپ کو سن سے سنی بنائے. صداقت کا انبیاء کے بعد صداقت کا بین الاقوامی تاجدار جناب صدیق اکبر. متفق علیہ, متفق علیہ. یہ محمد بن اسماعیل بخاری بھی کہتا ہے اور ملا باقر مجلسی بھی کہتا ہے کہ والذی ذات صدق و صدق به, جو صدق کا موقف لایا وہ آمنہ کا لال ہے, اور جس نے تصدیق فرمائی وہ ابو بکر صدیق. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ معین محمد قریب محمد, یسار محمد یمین محمد, امان محمد امین محمد, سپردار مہرا نبین محمد, ابو بکر صدیق دین محمد. اور کتنا ہموں کا یاد مٹایا کس نے, کتنا ہے ہموں کا یاد مٹایا کس نے, ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے. کس سے نہیں کہہ رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آج جذبہ اس میں ڈوب کر اس وفادار کا نام لو جس نے کملی والے کے مشن سے سب کچھ قربان کر دیا, اور جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے اسے اپنے محبوب کے پہلو میں سلا دیا. آج ذرا محبت سے نام لو اس وفادار کا, اس محسن کا, تاکہ آپ کا یہ لفظ سے نکلا ہوا, زبان سے نکلا ہوا صدیق ابھی ابھی فرشتے لے جائیں سب گنبد میں, ابھی ابھی لے جائیں آمنہ کے لال کے پاس اور کہیں حضور آپ کے غلام 7,000 فٹ کی بلندی پر بیٹھے تھے اور آپ کے پہلو میں سوئے ہوئے آپ کے وفادار ساتھی کا نام بڑی محبت سے لے رہے تھے. اب یہ تم بتاؤ کہ اگر صدیق کو یہ رپورٹ پہنچ گئی تو صدیق اکبر بارگاہ نبوت میں کہہ نہیں دیں گے کہ حضور جو میرا نام محبت سے لے رہے تھے
ایک طرف مجھے گالیاں دی جا رہی تھی، ایک طرف سے میری کردار کشی کی جا رہی تھی، اور کچھ میرے سچے وفادار، میرے نمک حلال بیٹے میرا محبت سے نام لے رہے تھے، حضور ان کی شفاعت کے لیے درخواست کرتا ہوں، ان کی برکت کے لیے دعا کیجیے تو بیڑا پار ہو جائے گا نا۔ اتنا انسیوں پنجاب مٹایا کس نے، روز رشت کا زمانے سے ہٹایا کس نے، سارے سے روم کو مٹی میں ملایا کس نے، اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے، ثانی اسنین ہے اللہ کا سیدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد نے جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ اور جن کے دل میں صدیق کی محبت کی روشنی نہیں، دعوے سے کہتا ہوں ان کے سینوں میں قرآن بھی کبھی نہیں آیا۔ قصیدے آتے ہیں، میر کے مسیح آتے ہیں، مومنو رومن دلیلا آگے سبحان اللہ، یہ مٹیریل آتا ہے۔ قرآن نہیں آتا ہے جہاں صدیق کی صداقت کا چراغ جل رہا ہے، نبی بھی وہی قدم رکھتا ہے جہاں پہلے صداقت جھاڑو دے رہی ہے۔ نبوت کے بعد نمبر صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر، فاروق کا دوسرا نمبر، اور عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر، ہاں جی علی کا۔ قرآن پاک نے نبوت کے بعد نمبر دیا صداقت کو، من النبیین والصدیقین۔ آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، خدا بندہ دو آرزو لایا ہوں، پہلی آرزو تو کیا کہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، اور دوسری آرزو یہ وجعل موتنی فی بلد حبیبک محمد، مجھے موت بھی اپنے معبود کے مدینے میں عطا کر۔ رحمت للعالمین کے خدا نے کہا عمر میں نے تیری دونوں آرزویں قبول کر لی، شہادت بھی ملے گی، موت بھی مدینے میں آئے گی، اب تیسری بات جو تو نے زبان سے ظاہر نہیں کی میں خود تجھے عطا کرتا ہوں، سناؤں گا بھی قیامت تک تجھے محمد عربی کے قدموں میں۔ فاروق اعظم بھی شہید، دوسرے خلیفہ صدیق کے بعد فاروق اعظم کا نمبر ہے شہید، اور سید المظلومین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، وہ مظلوم جس پر 40 دن پانی بن رہا، وہ مظلوم جس نے شہادت کے چند لمحے پہلے اپنے مکان کی چھت پہ آ کر قاتلین کو اجلی مفسدین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسلام تو بڑی بات، رحمت للعالمین کے داماد نے رقیہ اور ام کلثوم کے خامد نے عثمان غنی نے اعلان کیا اسلام تو بڑی بات، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کبھی زمانہ کفر میں بھی میں نے شراب منہ سے نہیں لگائی۔ نعرہ صحابہ، عثمان غنی نے قسم کھا کے اعلان کیا میں نے کبھی زمانہ کفر میں بھی جھوٹ نہیں بولا، زمانہ کفر میں بھی میں نے کبھی کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں کاٹا۔ عثمان غنی نے قسم کھائی اسلام تو بڑی بات ہے، میں زمانہ کفر میں بھی کبھی بدن کی رہنا نہیں نہ آیا۔ کیوں میری جان لینا چاہتے؟ مری کے دوست تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر کسی شہید پہ اسلام میں ماتم کی گنجائش ہوتی تو عثمان غنی سے ملت اتنا ماتم کرتی کہ ان کے آنسوں سے سمندر بہ جائے، لیکن جب میں قرآن کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ماتم وہی کرتے ہیں جو کنویں میں ڈالتے ہیں۔ ماتم کون کرتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا برادران یوسف کون آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا، اکرم ظاہر آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا،
کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت ہیں. بھائی بہت میں نظیر شاہ کا بھائی ہوں, قاری عبداللہ صاحب کا بھائی ہوں. آ رہی تھی چاہے یوسف سے صدا, دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. برادران یوسف دوستی کے نبھاتا نے اور خدمت کے عنوان سے جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ابا جان کیا بات ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے, آخر ہم بھائی ہیں, کوئی دشمن تو نہیں. ارسل مانا غدن یلقا ویلار وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سنگ دلو چائے نہیں تو پانی تو پلا دے, اب روزہ تو نہیں ہے. میرا نصیب بغیر پٹرول کو بچاتے ہیں. عزیز دوستو, کیسے نیت آپ کی مجھے صحیح معلوم نہیں ہے. کہنا ایک ہونے کو اور میں ابھی تک آپ کی آنکھوں میں ایک رائی کے برابر بھی نیت نہیں دیکھتا. پتہ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں. جزاکم اللہ جزا. بس بزرگ تو پھر بزرگ ہی ہوا کرتے ہیں نا. قاری صاحب آ جائیے, جزاکم اللہ. لیکن یہ تو آپ کی شہری کا سامان ہو. جزاکم اللہ. جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے ہیں بھائی صاحبان, سبحان اللہ, کہ آپ کیا بات ہے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں, یوسف کو ہمارے ساتھ دے دیے, ہم حفاظت کریں گے, جنگل کی تنہائیوں میں خیر کرائیں گے, جنگی مچے کرائیں گے, ریہرسل کرائیں گے. جناب یعقوب علیہ السلام روشن ضمیر پیغمبر فرماتے ہیں یحزننی ان تذهبوا به وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرے لال کو لے جاؤ جنگل میں, کھیل کود میں مصروف ہو کر میرے لال کو بھول جاؤ, کوئی درندہ میرے لفظ جگر کو نقصان نہ پہنچا دے, خطرہ ہے مجھے. یقین دہانی کرائی بھائیوں نے, محبوں نے, مومنوں نے یقین دہانی کرائی میں فکر بات ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لال کو روانہ کیا. علامہ عماد الدین لکھتے ہیں وہ کرتا پہنایا جناب یعقوب نے یوسف کو, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے پہن رکھا تھا, وہ جو معروفی ملا تھا. وہ کرتا پہنایا جناب یعقوب نے اپنے لال کو اور پھر سپرد خدا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کے اپنے شفیق ابا کی طرف دیکھتے ہیں, اور جناب یعقوب بھی اپنے بچھڑتے ہوئے لال کو جب تک کہ یوسف نظر آتے رہے جناب یعقوب کی نظریں جمی رہی. جدا کسی سے کسی کا غرض حدیث نہ ہو, یہ بات وہ ہے کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو. لے گئے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کو جنگل کی تنہائیوں میں, وہاں جاتے ہی پیغمبر بدل گئے. جناب یوسف علیہ السلام پہ لاکھوں اور نکو کی پوچھاڑ ہو گئی کہ آپ ہیں نا جو باپ کی گود میں بیٹھتے اور ہم ترستے رہتے ہیں, آپ ہیں نا جس کو بڑی محبت سے ابا جان دیکھتے رہتے ہیں, اب تیار ہو جائیے. جناب یوسف علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں, یا اللہ یہ کیا ہو گیا, ابھی تو بھائی بنے ہوئے تھے, اب تو بھائی بن گئے. جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پروگرام مکمل ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اطمینان اتارا کہ یوسف گھبرانا نہیں. کنویں میں ڈالنے والے بڑے شقی القلب بے شک وہ آپ کو کنویں میں ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو بچانے والا ان سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. انہوں نے مٹانے کا فیصلہ کیا ہے, رب کائنات نے بلند و بالا کرنے کا فیصلہ کیا, کنویں میں ڈالا جناب یوسف کو, اور رب کائنات نے کنویں کی گہرائیوں کو حکم دے دیا
کہ خبردار میری امانت تیرے دامن میں آ رہی ہے. یوسف کو اپنے یعقوب ابا کی گود میں بھی اتنا سکون نہ ملے جتنا تیری گہرائیوں میں ملے. کنویں میں ڈالنے کے بعد اب جلوس کی تیاری شروع ہوئی. کس کی؟ اونچی آواز سے مومنین کرام جلوس کی تیاری شروع ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو کسی جانور کے خون سے آلودہ کیا. آرٹیفیشل بلڈ. اور پھر ایک نے تقریباً سے مظلوم کا خون بچانے کے لیے پہلا جلوس، پہلا ماتمی جلوس مظلوم کا خون بچانے کے لیے. ایک آگے جھنڈا اٹھایا جا رہا ہے، باقی پیچھے. قرآن نے نقشہ کھینچا. سب کے جاؤں فرمایا وجاؤ اباہم عشاء یبکون. اسپیشل سپیڈ میں سینا کو بھی ہو رہی ہے. سینا کودتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، شامل خلیفہ مناتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہتے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا حضور ہم یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے تنہائی میں. ہم کھیل کود میں لگ گئے. اسے اپنے سامان کی رکھوالی کے لیے بچھا دیا. بس بیڑی آئے ایک لہرا گئی پھر ماتم اور اچھی طرح سے ماتم کرنے کے بعد کھا گیا. اور اگے کی کہنے یہ بھی سن پتا کہ تھی ساری گل مننی کوئی نہیں. حالانکہ آج تک بڑے سچے آدمی بڑے پکے محبت، لیکن تھی گل مننی کوئی نہیں تھا. قرآن پاک نے فرمایا وجعلوا علی قمیصی بدم کذب. جھوٹا خون لگا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہے. یہ دیکھ لیجیے یہ خون ہے اور یہ کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی طرح سے کرتے کا جائزہ لیا، الٹ پلٹ کے دیکھا، سمجھ فرمایا بڑا کوئی ماہر بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا. بڑا فنکار تھا، کرتے کو ایک بھی دانت نہیں لگایا. یا تو کرتا آرام سے پہلے اتار لیا ہوگا، پھر کھایا ہوگا اور خون مل دیا ہوگا بھیڑیے نے. سولتنکم انفسکم امرا. پیغمبر تیری عظمت سے قربان جا. فرماتے بل سولتنکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یہ سارا تمہارا منصوبہ معلوم ہوتا ہے. میرے لال کو گم کر کے آئے ہو اور جھوٹا خون لگا کے کرتے کا جھنڈا بنا کے لائے ہو. گم بھی تم نے کیا اور ماتم بھی تم کرتے ہو. اور میں یہ جگر پاس اطلاع سننے کے باوجود تمہارے ساتھ ماتم نہیں کروں گا. میں صبر جمیل سے کام لوں گا. جہاں تک میرے بیٹے کا تعلق ہے واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اپنے لال کو خدا کے سپرد کرتا ہوں. اس کے اپنے دادا ابراہیم کے نہیں، اسحاق کے کس کے سپرد کرتا ہوں. انبیاء نے مشکلات میں کسے پکارا؟ سارے نبیوں نے مشکلات میں کسے پکارا؟ تو تم بھی اللہ ہی کو پکارا کرو بابو. باقی سب دکانداری ہیں، باقی سب بزنس، صرف وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے لال کو خدا کے سپرد کیا. رب کائنات نے فرمایا میرے یعقوب
اگر تو نے اپنے لال کو میرے سپرد کر دیا تو میں بچا کے دکھاؤں گا، کنویں میں جان بچاؤں گا، کنویں میں جان بچاؤں گا، پھر محل میں تیرے لال کی جوانی کے وقت آہن بچاؤں گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تیرے لخت جگر کے پاؤں کے نیچے مصر کا تخت ہوگا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھوں گا، اور کنویں میں ڈالنے والے روٹی کپڑا مکان کے بھکیاری بن کر اس کے سامنے کھڑا کروں گا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا ہے؟ ماتم کون کیا کرتے ہیں؟ جو کنویں میں ڈالتے ہیں، اس لیے ہم عثمان غنی کا ماتم نہیں کرتے، لیکن جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان غنی کی مظلومیت کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا۔ فاروق اعظم بھی شہید، عثمان غنی بھی، حضرت علی بھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ قرآن پاک نے تیسرا نمبر دیا شہداء کو، اور چوتھے نمبر پر انعام حاصل کرنے والے ہیں صالحین، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ کا تصور قرآن کے ورقوں سے بے داغ ابھر رہا ہے۔ اور اب آئیے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں لے چلوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ قیامت تک سارے زمانوں میں معیار ہوگا، کرنی میرا زمانہ معیار ہوگا قیامت تک۔ اور برادران اہل سنت، کرنی کے کتنے حروف ہیں؟ کاف رے نون، کاف کے والا کے نقطے والا، نقطے والا، کاف رے نون یہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، جب حالات خراب ہو جائیں، گمراہی کے بادل چھا جائیں، ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے چھا جائیں، تو میرے زمانے سے روشنی حاصل کرنا کرنی، میرا زمانہ۔ کہا رے نون یہ، صدیق عمر آخر میں، عثمان آخر میں، علی کرنی، میرا زمانہ، یعنی صدیق عمر عثمان و علی کا زمانہ میرا زمانہ۔ خیر القرون کرنی، نبوت کے اشارے سمجھو نا، خیر القرون کرنی، جب اندھیرے چھا جائے ضلالت کے، کسی طرف سے سیف الملوک کا طوفان، کسی طرف سے میر انیس کے مرثیے کا طوفان، سیف الملوک کا طوفان نہیں تو اور کیا، کوٹلی کے قریب ہے، وہاں دوستوں نے کیسٹ سنائی، ایک مولوی صاحب نے گلا بجا بجا کے کہا اللہ پاک سیف الملوک شریف کچھ فرماندے نہیں، اللہ پاک سیف الملوک شریف سمجھتے ہیں سکارا کیڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سب کو صداقت کا معیار ہے صدیق عمر عثمان علی کا زمانہ۔ جب ہم نے خدا کی بارگاہ سے یہ دعا کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم نے خدا سے وہی راستہ مانگا جو راستہ صدیق عمر عثمان علی والا۔ اور جب کملی والے سے پوچھا گیا حضور صراط مستقیم کیا ہے، آقا نامدار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں چل رہا ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے عشق و محبت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے اگر میں شہری تک بھی چلا جاؤں تو آپ بیٹھے ہوئے، لیکن میں آپ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ بڑے تقریراں پچاؤ لیڈر ہمارے کسی کی، ہاں اچھی بات۔ پروردگار عالم، یہ رات تیری بارگاہ میں بہت محبوب ہے، خدا العالمین ہمارے دامن کو بھر دے، ہماری دنیا رقبہ کو کامیاب کر دے۔ خدا بندہ جو تیرے محبوب بندے ہیں ان میں شامل فرما، ان سے دور رہنے کی ضرورت عطا فرما جو تیرے در سے دور ہیں۔ خدا بندہ روحانی جسمانی بیماروں کو
شفاء عاجلہ عطا فرما. ہمارے عزیز بھائی حافظ محمد اکرم زاہد جو مجاہد ختم نبوت بھی ہیں, مجاہد اہل سنت بھی ہیں, اور اب انہوں نے اپنی جوانی صحابہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقت کر دی ہے, یعنی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے لشکر میں شامل ہو گئے ہیں. کیا آپ تماشائی بنے رہیں گے؟ بس مجاہدین حلوائی نہ بنے نا, شہزائی بنے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ آئیے اور صحابہ کرام کے سچے فرزند کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیجیے. جہاں تحصیل کی سطح پر جماعت کی تشکیل ہو چکی ہے, میرے بھائی قاری محمد اسد اللہ صاحب تحصیل بری کے کنوینر ہیں, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کے قاری سیف اللہ صاحب صدر ہیں. اسی طرح پر ہمارے قاری محمد یعقوب صاحب وزیر خزانے ہیں, خزانچی ہیں, اور پھر قاری محمد ایوب صاحب اور دوسری شورا بھی بنائی گئی, دوسرے بھی اس کے عہدیداران ہیں. لیکن مقامی شاخوں کے لیے میں آپ کے دل و دماغ سے دستک دیتا ہوں. خدا کے لیے اب غفلت کو چھوڑ دیجیے. آپ کے مستقبل سے ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بن چکا ہے. اسلام آباد کی گھنٹی کا آواز سنیے, وہ المیہ سے کم نہیں ہے. غیرت مند قوم کے جاگنے کے لیے وہ بہت بڑا سانحہ ہے. جبکہ آپ کے مسجد دارالخلافہ میں ہنر بازی ہوئی, ہنڈا گردی کا مظاہرہ کیا گیا اور صحابہ کرام سے تبرہ بازی کی گئی. صحابہ کرام کے بارے میں ایسے ایسے جملے ادا کیے گئے کہ ان کا دہرانا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. اسی کا کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایسے غلیظ جملے کسے گئے کہ میں ان کو دہرا نہیں سکتا ہوں. میں خدا کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو منظم کیجیے, اپنے آپ کو منظم کیجیے, ورنہ اس ملک کو کچھ کسی اور طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خمینی صاحب کے عزائم یہاں کے لیے کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ اپنے آپ کو عالم اسلام کا اس وقت ساتھی سمجھتا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک 95% اہل سنت جماعت کی آبادی کا ملک. یہاں پر وہی آئین اور دستور چلے گا جس کو صدیق عمر عثمان کی تائید حاصل ہوگی. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کاج کے لیے منظم ہونے کا فیصلہ فرمائیں. ہمارے حافظ محمد اکرم صاحب کے بچے کو تکلیف ہے, اللہ انہیں صحت عاجلہ دے. دوسرے کچھ لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے, دوستوں نے, میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو صحت عاجلہ نصیب کرے. اور وہ بیمار جو میری معلومات میں نہیں ہے, آپ کی معلومات میں نہیں ہے, خدا بندہ انہیں بھی صحت کاملہ, روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے تبلیغی مجاہدین اللہ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے, جو اپنے خرچ پر, اپنے کرائے پر بستر کندھوں کو اٹھا کر در بدر پھر رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں. خدا کی قسم جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے حضور کی حدیث یاد آ جاتی ہے. سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بعض ایسے چہرے جو غبار آلود ہوں گے, جن کے بال الجھے ہوئے ہوں گے, دیکھنے والے انہیں بالکل حقیر سمجھیں گے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے پسندیدہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی رات پر قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. اور اللہ کا عذاب انہی مجاہدین کی وجہ سے چل جاتا ہے. ہماری خطائیں اور ہمارے گناہ بھی ان کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو اتار دیتے ہیں اور خدا کا غضب رحمت سے بدل جاتا ہے. الہ العالمین تبلیغ دین کے لیے, اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے, جس سے آج یہودی حساس ہے, جس سے آج عیسائی مشنریز حساس ہے, خدا بندہ غلامان مصطفیٰ کو بھی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا. دینی اداروں کو اور مساجد کو, مدارس کو ترقی و فروغ عطا فرما. میں نے ایک جمعہ میں آپ کو متوجہ کیا تھا کہ الحمدللہ جامع مسجد شرقیہ حنفیہ کی تعمیر کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے. اب بھی یہ سلسلہ بفضل اللہ تعالیٰ بڑھ رہا ہے. ادھر توجہ آپ کی جاری رہنی چاہیے. زیادہ میں آپ کو تنگ نہیں کرتا, بہرحال ورنہ تانا دیں گے بدھ کے مسجد کا وارث کوئی نہیں. الہ العالمین ہمیں آج رات اپنے فضل و کرم سے دامن بھرنے والوں میں شامل فرما لے, ہمارے قیام و قیام کو قبول فرما لے. خدا بندہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنی شان کریمی کے مطابق انہیں معاف فرما دے. جن دوستوں نے قرآن پاک کو بالانتظام سنا ان کی قربانی کو قبول فرما, سننے والوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.